बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी भी शायर नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पंजाब के बड़े अस्पतालों की राहदारियाँ सिर्फ बीमारी और इलाज की कहानियाँ ही नहीं सुनाती, बल्कि ये इंसानी हमदर्दी, बेलौस खिदमत और मिट्टी से जुड़े अज़म की गवाह हैं, जो कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में उम्मीद का चिराग रोशन रखता है। यमी अस्पताल की तारीखी दीवारें हों या जना और सर्विसेज अस्पताल की जदीद इमारतें, यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स महज डिग्री याफ्ता मुआलिज नहीं, बल्कि वो फ्रंट लाइन हीरो हैं, जो कि महदूद वसाइल और मरीजों के बेपनाह दबाव के बावजूद तनदही से अपने फ़र्ज सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि करोड़ों आवाम की सेहत का ज़ामिन है, जहाँ एक तरफ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की तरफ कदम बढ़ा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ इन डॉक्टरों की महारत और हौसला ही सिस्टम की असल बुनियाद है। ये वो मसीहा हैं जो कि सफ़ेद कोट पहने अपनी नींदें और सुकून कुर्बान करके इंसानियत की खिदमत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखते हैं और हर मुश्किल मोड़ पर इंसानी जान बचाने के लिए सीना तान कर खड़े नजर आते हैं। आज हम पंजाब के इसी वसी निज़ाम और इन खामोश मुजाहिदों की जद्दोजहद का अहाता करने के लिए सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मोहम्मद हनीफ कमर साहब को मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब हनीफ कमर साहब, आपकी नज़र में पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम कितना फ़ाल और किस कदर गैर फ़ाल नज़र आता है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने इंतहाई अहम मौजू का आज इंतखाब किया, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर लिहाज से पंजाब के 14 करोड़ आवाम को जो है वो फैसिलिटेट भी कर रहा है और कहीं कहीं उनके लिए मसाइल भी हैं, और जो मसाइल हैं उनकी हम निशानदही करेंगे इस प्रोग्राम में, और जो कुछ अच्छा हो रहा है उसका भी जिक्र करेंगे। तो आपने पंजाब के हेल्थ केयर सिस्टम का जो जिक्र किया, पंजाब में बिलाशुबा पाकिस्तान के तमाम सूबों से ज़्यादा अच्छा जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम है। इसका बजट भी बाकी तमाम सूबों से ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाकी सूबों से ज़्यादा है, और इसकी ज़ाहिर कैपेबिलिटी भी बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो नताइज नहीं दे पा रहा जो कि इसे देने चाहिए। जितना बजट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च कर रही है और जिस तरह की फैसिलिटेशन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है, अगर उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, तो बिलाशुबा पंजाब के लोगों को एक एक फ़र्द को हेल्थ की बेहतरीन सहूलत फ्री दस्तियाब हो सकती है। और सिर्फ उसमें जो मसाइल हैं वो मेरे नज़दीक मैनेजमेंट के मसाइल हैं। अगर मैनेजमेंट दुरुस्त कर ली जाए, अस्पतालों की मैनेजमेंट और महकमा सेहत की मैनेजमेंट अगर दुरुस्त कर ली जाए, तो पंजाब के एक एक फर्द को मेरा ख्याल है कि कोई 10 रुपए की दवा भी बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, और उसको हर किस्म की बीमारी का इलाज जो है उसको फ्री मिलेगा। अच्छा मोहम्मद हनीफ कमर साहब, आपने जैसे कहा कि यहाँ बहुत अच्छा बजट है, हर सालाना बजट में क्या आप समझते हैं कि वाकई आपने तो कहा, लेकिन मेरे ख्याल में तो बजट में हर दफा बजाय बढ़ने के कमी आ रही है। पंजाब का बजट क्या सेहत का इतना है कि जिसमें वाकई आप समझते हैं कि एक फाल जो है वो सिस्टम को लेके आगे चला जा सकता है? शायद सब बजट हमारे यहाँ अदालत का गोरख धंधा इस तरह बना दिया जाता है कि आम आदमी को तो उसकी समझ ही नहीं आती। बजट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितना किस शोबे के लिए क्या मुख्तस किया गया है, कितना कंज्यूम हुआ है, कितना लैप्स हुआ है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे आम आदमी को गरज नहीं, और ना ही आम आदमी की समझ में आने वाली ये चीज़ें हैं। आम आदमी को तो इस बात से गरज है कि वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसको क्या फैसिलिटेशन मिलती है। अच्छा मोहम्मद हनीफ कमर साहब, आपने दुरुस्त कहा कि बजट का जो है वो जितना भी हो, लेकिन उसके साथ यह है कि जो बजट आता है वो कम से कम जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम पर मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो लोगों के लिए। आप क्या समझते हैं? आप तो सीनियर साफी हैं और इसमें आपकी तहकीक भी बड़ी है, ये बजट जो होता है जाता कहाँ है? क्यों
حالانکہ جناب کرپشن جو ہے وہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب کی جو ہے ریڈ لائن ہے، اس کے باوجود یہ ریڈ لائن کیسے کراس ہوتی ہے اور کون کر رہا ہے اور کیوں وہ پکڑے نہیں جاتے؟ میرا خیال ہے کہ شاید صاحب کرپشن دو طرح کی ہے، اور دونوں طرح کی کرپشن ہی سنگین قسم کے اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ ایک کرپشن ہے جو نااہلی ہے، جو مطلب آپ کیپیبل ہی نہیں ہے اس چیز کے، ایک ہاسپٹل کو چلانے کی آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کی وہ استعداد کار ہی نہیں ہے، اور آپ کو اس جگہ پہ بٹھا دیا گیا ہے یا آپ بیٹھ گئے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اس کیسے پرفارم کر پائیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے وسائل جو ہوں گے سرکار کے، وہ سارے کے سارے وسائل بھی آپ ضائع کر رہے ہوں گے اور اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی میلافائڈی سوچ ہو کہ آپ کے پاس جو بجٹ ہے آپ اس کو کنزیوم ہی نہ کریں ہیلتھ کیئر سسٹم کی بہتری کے لیے، بلکہ اس میں مالی کرپشن کریں۔ تو یہ دونوں طرح کی جو کرپشن ہے یہ اس کے سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرا گزشتہ چند دنوں سے ہاسپٹل میں باقاعدہ تجربہ ہوا وہاں پہ ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں جانے کا، تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، جس سے یہ سارے کا سارا ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو پرابلم ہے ہمارے ہاں وہ میرا خیال ہے کہ عام ناظرین کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیں کہ یہ لاہور کے ایک میں بڑے سرکاری اسپتال کا ذکر کر رہا ہوں، نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، چلے جناح اسپتال کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جناح اسپتال کی آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں، جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ وہ چاہے ہاؤس جاب والے ہیں، چاہے پروفیسر ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، جو بھی ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر میرا خیال کہ ایسا نہیں ہے کہ جو 36 گھنٹے سے کم ڈیوٹی کر رہا ہو۔ میکسیمم ڈیوٹی آورس جو ہیں وہ ڈاکٹر کے 36 گھنٹے کنٹینیوسلی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 48 گھنٹے بھی ڈاکٹر ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور پوری تندہی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مریض آئے اس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اور اس کا بر وقت علاج ہو سکے۔ اور عام آدمی جو ہاسپٹل جاتا ہے، میرے جیسا بندہ، اس کی بھی توقع ظاہر ہے ڈاکٹر سے ہی ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کو ہی سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر نے ہی اب میرا علاج کرنا ہے، اس لیے مجھے دوائی دینی ہے، اس لیے میرے ٹیسٹ کروانے ہیں، اور سارا کچھ وہ فوکس جو ہے، محور جو ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کا، وہ ڈاکٹر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر جو مسلسل 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے کھڑا ہو کے ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ دن رات ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ پیشنٹس کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے ورثاء جو ہے، ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ ایمرجنسی میں ایک مریض جاتا ہے تو ساتھ اس کے 2 4 5 بندے، تو معمولی کیس ہے جو اس کو ساتھ جاتے ہیں، اور اگر وہ نہ جائے تو اس کے بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہے کہ پھر وہاں پہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی جانا پڑتا ہے، ایک مجبوری بھی ہے اور ایک کلچر بھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی سے لے کر اگر آپ کو وارڈ میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، آپ 5 دن 10 دن جتنی دیر بھی آپ کا علاج چلتا ہے، آپ کو 1 روپے کی دوا بھی باہر سے نہیں لینی پڑتی۔ یہ میں پورے مطلب اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر بھی بہترین پرفارم کر رہا ہے، دوائیاں بھی تمام کی تمام آلموسٹ، شاید یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی شاذ و نادر کیس ہو جس میں ڈاکٹر کو کوئی دوا باہر سے منگوانی پڑے، ادروائز تمام ادویات جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر سے دستیاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ مل رہا ہے، دوائیں مل رہی ہیں، تو اسی لیے ہی ہاسپٹل آپ کو ادویات دے رہا ہے، ایمرجنسی میں بھی دے رہا ہے اور آپ کو ان ہاؤس بھی دے رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سارے کا سارا ہے مینجمنٹ کا۔ دیکھیں کہ ایک آن لائن سسٹم انہوں نے متعارف کروایا، ڈاکٹر آپ جاتے ہیں، پہلے ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے، وہ مینولی آپ کو ایک پرچی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ڈسکرپشن ہے اس کی، یہ ڈائگنوز کیا اس نے، یہ ڈسکرپشن ہے، اب جائیں جی یہ ادویات ہے اور یہ ٹیسٹ ہے، آپ نے یہ کروانا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ڈاکٹر نے تو اپنا کام کر دیا، اس نے لکھ دیا، اب لکھنے کے بعد وہ پوری ایمرجنسی کے اندر جہاں پہ رش لگا ہوا ہے پیشنٹس کا، وہاں پہ ایک کمپیوٹر اور ایک کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہے وہاں پہ، وہ بھی جونیئر ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اب وہ آپ نے وہ جو دوسرا ڈاکٹر بات کی قطع کلامی، میں آپ سے اسی پہ ایک سوال کہ گریڈ 1 سے لے کے 16 تک 11,000 خالی اسامیوں کو بجائے پر کرنے کے اس حکومت نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ جب آپ 11,000 خالی اسامیاں جو ہیں وہ پر نہیں کریں گے
تو پھر یہی چیز ہوگی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں عملے کی کمی ہوگی، مریض زیادہ ہوں گے اور پھر لوگ فیسیلیٹیٹ صحت کے حوالے سے نہیں ہو پائیں گے۔ دو چیزیں ہیں، عملے کی کمی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو عملہ ہے اس کو بھی مینیج نہیں کیا، اس کو اس لیے مینیج نہیں کیا گیا کہ آپ جب وہ آن لائن کرتا ہے، آپ نے وہ نسخہ اس کو دینا تو وہاں پہ ایک لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹ کے لواحقین کی، جو اپنے اپنے جو ڈسکرپشن ہے اس کو آن لائن کروانے کے لیے اس کے پاس کھڑے ہیں، وہ بڑے آرام سے خرامہ ایک ایک جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی کو 2 4 5 مریضوں کے بعد آپ کی باری آتی ہے تو وہ آپ کو آن لائن کر دیتے ہیں۔ اب آن لائن ہو گیا، اب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے میڈیکل سٹور پہ جو کہ فارمیسی ہے اندر ہی، وہاں پہ جا کے آپ نے وہ اپنا نمبر دینا ہے اور اپنے ادویات لینی ہے۔ اب وہاں سے آپ دوسری جگہ پہ موو کرتے ہیں، جب سٹور میں جاتے ہیں اسے کہتے ہیں جی یہ دوائیاں دے دیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا تو ابھی تک آن لائن نہیں ہوا، میرے پاس شو ہی نہیں ہو رہا، آپ کا ریکارڈ ہی نہیں شو ہو رہا۔ آپ پھر دوبارہ گھوم کے واپس جاتے ہیں اسی آن لائن والے کے پاس، وہاں پھر لائن لگی ہوتی ہے، 10 بندے لگے ہوتے ہیں، آپ نے پھر پیچھے لائن میں لگ جانا۔ اچھا پھر پیچھے لائن میں لگ کے جب آپ کی باری آئے گی آپ بتائیں گے تو وہ کہے گا جی میں نے تو کر دیا ہے، اب ادھر نہیں شو ہو رہا تو میں کیا کروں۔ اب پھر آپ دوبارہ جاتے ہیں وہاں پہ میڈیکل سٹور پہ، پھر اس کو بتاتے ہیں، کم از کم ہر بندے کو 2 سے 3 چکر لگانے پڑتے ہیں، یہ جتنا وہ پیدل سفر کرنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ آن لائن آپ کا سسٹم، یا تو وہ سسٹم ویک ہے، وہ اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ریئل ٹائم پہ اپڈیٹ کر دے، یا پھر اس کی جو کرنے والا ہے اس کی میلافائڈی سوچ ہے۔ اب جب آپ وہاں سے ادویات لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ادویات لے کے آپ واپس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، تو پوری ایمرجنسی میں جو نرسنگ سٹاف ہے وہ 2 یا 3 نرسنگ سٹاف، اب جہاں پہ ہر پیشنٹ کو ایک ایمرجنسی میں نرسنگ سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنا بجٹ ہے ایک ایک پیشنٹ کو بھی نرسنگ سٹاف دیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایمرجنسی کے اندر آپ دیکھیں کہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ آپ ہر بیڈ پہ، اگر ایک ایمرجنسی میں 20 بیڈ ہیں تو ہر بیڈ پہ آکسیجن ضروری ہے، کہ کوئی بھی پیشنٹ ایمرجنسی میں آئے گا اس کو جس بیڈ پہ بھی وہ ہے وہاں پہ اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن وہ آکسیجن ٹول جو لگا ہوا ہے وہ اگر 20 بیڈ ہے تو 10 پہ وہ لگا ہوا ہے، 10 پہ ہے ہی نہیں۔ بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ کتنا مہنگا ہے، جو اگر پنجاب گورنمنٹ اربوں روپیہ آپ کو دے رہی ہے تو کیا وہ بلڈ پریشر آپریٹرز کی آپ کو دے سکتی؟ بلڈ پریشر چیک کرنے والے آلات نہیں ہیں لگے ہوئے، حالانکہ یہ ایک فکس مانیٹر لگ سکتا ہے، یہ آپ جائیں کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو بیڈ پہ یہ سارا کچھ بلڈ پریشر، آپ کا پلس، آپ کا یہ سیچوریشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ پہ فکس ہوتی ہیں، لیکن نہیں، وہ ڈاکٹر بیچارہ کیا کرتا ہے، اب اس نے بلڈ پریشر چیک کرنا ہے تو وہ کہیں خود دوڑ رہا ہے جا کے بلڈ پریشر آپریٹرز لے رہا ہے، کہیں سے بی پی آپریٹرز کا پکڑ رہا ہے کسی دوست سے۔ سیچوریشن کا آلہ میرا خیال ہے کہ وہ 200-400 روپے کا ہوگا، وہ بھی نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں نے خود تنگ آ کے مریضوں کی وہ دیکھ کے حالت اظہار اپنے لے لیے، وہ خود چیک کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں اس سے جو یہ ایمرجنسی کی میں صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روٹین کے وارڈ کی صورتحال نہیں بتا رہا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا کہ ڈاکٹر نے آپ کو 2-3 ٹیسٹ لکھ دیے کہ یہ ٹیسٹ کروائیں، اب آپ نے پھر اسی لائن میں لگنا ہے، وہ ٹیسٹ آن لائن کروانے ہیں پہلے، اسی طرح وہ ایک رش ایک لائن لگی ہوئی ہے آپ کے پاس، کیونکہ کمپیوٹر ایک ہے، اچھا، اور یا 2 رکھے ہوئے ہیں لیکن چلتا ایک ہی ہے، اچھا، کیونکہ ان کمپیوٹرز پہ بھی ڈاکٹر نہیں بیٹھنا ہے، تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ہم مریض کو پہلے چیک کر لیں بعد میں آن لائن پہ کر لیں گے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ بیٹھتا ہے۔ اب آپ نے اسی پروسیس میں جس میں آپ نے ادویات لی، اسی پروسیس میں جا کے آپ نے ٹیسٹ رجسٹر وہاں پہ آن لائن کروانے ہیں۔ اب خدا کر کے ٹیسٹ آن لائن ہو گیا جی، آپ کا کوئی سی ٹی اسکین ہونا ہے یا الٹرا ساؤنڈ ہونا ہے یا کوئی اور ٹیسٹ ہونا ہے، پھر اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ آن لائن ہو گئے، اب آپ نے جی ٹیسٹ کروانے کے لیے دوسری بلڈنگ میں جانا، جس بلڈنگ میں ایمرجنسی ہے اس بلڈنگ میں ٹیسٹ کی سہولت ہی نہیں ہے۔ کیسا آدمی ہے یہ کہ ایمرجنسی کا مریض ہے، اب وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اب کیا ہے آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ بیڈ کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے وہاں پہ،
या स्ट्रेचर या व्हील चेयर, स्ट्रेचर और व्हील चेयर, ये पंजाब के अस्पतालों में मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे हुकूमत पंजाब ने कैंसर का इलाज तक वो सहूलत दे दी है, लेकिन स्ट्रेचर और बेड का मसला नहीं हल कर सकती। हालांकि नीर साहब ये चीजें जो दीगर अदारे एनजीओ हैं वो फ्री प्रोवाइड कर देती हैं अगर उनसे कहा जाए तो। मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको वो एहसास होता है तो वो 5-10 ये व्हील चेयर और इस तरह की चीजें हर दफा डोनेट करते हैं, ऐसे ही हर दफा डोनेट करते हैं, और वो पता नहीं किधर जाती है व्हील चेयर। अच्छा, व्हील चेयर लेने का प्रोसेस क्या है कि आपको पहले शनाख्ती कार्ड जमा करवाना हो। अब आप तसव्वुर कीजिए कि आप इमरजेंसी में हैं, यार कोई इमरजेंसी में कोई मरीज व्हील चेयर लेके दौड़ जाएगा, वहां से क्या करेगा वो? मतलब अगर आपको 10 व्हील चेयर की जरूरत है तो वहां 20 भी रखी जा सकती है, कोई उसके लिए वसाइल की कोई कमी नहीं है। अब होता यह है कि पूरे वार्ड में 1 या 2 हेल्पर होते हैं। अब वो 1 या 2 हेल्पर जो है वो रेंट हेल्पर होते हैं, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम जरूर हैं लेकिन वो अपने आप को गवर्नमेंट का मुलाजिम समझते नहीं। आपने उनसे जो भी काम करवाना है उसकी पेमेंट करनी है आपने, और वो पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपको काम नहीं करके देगा। अच्छा, फिर ये है कि आप देखें कि जना अस्पताल में अगर 20 लिफ्टें लगी हुई हैं तो 3 चलती होंगी, 2 चलती हैं, 3 चलती हैं, सारी की सारी लिफ्टें बंद पड़ी। तो मियां हनीफ कमर साहब वो जो इन्होंने कहा था कि अपग्रेडेशन का सिलसिला जो इन्होंने किया था उसमें सिर्फ बाहर जो है वो टाइलें लगाना था, ये अंदर के मामलात को हल नहीं करना था, बेडों की तादाद नहीं बढ़ानी थी, व्हील चेयर नहीं बढ़ानी थी, क्या लिफ्टें ठीक नहीं करानी थी, सिर्फ बाहर से टिप टॉप दिखानी थी। ज्यादा जोर मेरा ख्याल है कि जो दिया गया है जो वो कॉस्मेटिक्स इकदाम पे दिया गया है कि इमरजेंसी का फ्रंट फेस जो है आप इंटर होते हैं तो बड़ा अच्छा एसी भी चल रहा है, वो बाहर जो वेटिंग रूम में वहाँ पे बेंच भी लगे हुए हैं, लोग बैठे हैं, काउंटर भी बड़े साफ सुथरे हैं, टाइलें शाइलें लग गई है, सारा कुछ है, लेकिन असल जो चीजें हैं मरीज को टाइलों से ज्यादा नहीं। तो इसमें आप समझते नहीं है मोहम्मद हनीफ कमर साहब कि ये एनएस की कोताही नहीं है? वहाँ जो उस हॉस्पिटल का इंचार्ज है ये तो उसकी जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट को दुरुस्त करवाना, जो मैनेजमेंट का सरबराह है उसको इस हवाले से पूछगीछ करना। और ये क्या सुबह ये राउंड करता है एमएस, किस चीज का राउंड करता है? यही चीज देखने के लिए तो राउंड होता है उसका 2 दफा 3 दफा। मैं ये समझता हूँ कि ये मुजरमाना गफलत भी है और नाअहली की भी इंतहा है। ये मैं 6-7 दिन इस अस्पताल में मुझे रहने का तलख तजर्बा हुआ। मैंने किसी को कोई ना को अपना तारफ करवाया, मैंने एक आम आदमी के तौर पे ही कोशिश की कि उसको मैं अपने मामलात को मैनेज करूँ, ना मैं एमएस को मिला ना किसी को मिला, लेकिन उससे मुझे असल सूरत हाल को समझने का भी पूरा मौका। अगर आप अपना तारफ करवा देते तो फिर आपको प्रोटोकॉल मिल जाना था, आपको इन मामलात का पता ही नहीं लगना था जिनकी आप छोटे छोटे जो हैं जो आम बंदे के दरपेश होते हैं रोजाना उसे। अच्छा, इसमें जो उन्होंने हेल्थ कार्ड को बदला था उसमें शनाख्ती कार्ड में कि आपका शनाख्ती कार्ड देखते ही आपका फ्री इलाज शुरू हो जाएगा, क्या इसकी फैसिलिटी मिल रही है या ये बस वो भी एक नाम का ही फैसिलिटेट किया गया? नहीं, मुकम्मल तौर पर मिल रही है वो फैसिलिटी। मैंने अर्ज किया कि इलाज मुकम्मल तौर पे फ्री है, कोई दवाई आपको बाहर से शनाख्ती कार्ड पे ही हो रहा है, शनाख्ती कार्ड पे ही हो रहा है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है उसमें। वो तो आप जैसे आपके पास जो भी शनाख्ती कार्ड है, इवन कि आपके पास आप हेल्थ कार्ड पे रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आपको दिया। तो ऐसे लगता है मोहम्मद हनीफ कमर साहब के इन कम से कम हम अगर लाहौर से बाहर निकले बड़े शहरों से तो और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटलों में तो ऐसे लगता है कि मैनेजमेंट की सबसे पहले बड़ी कोताही है और उसके बाद अमले की कमी है। अगर अमले मुकम्मल तौर पर जैसे कि मैंने अर्ज किया कि जो 11,000 का फिगर है अगर वो सामियां खत्म ना की जाती, उनको पुर किया जाता तो नर्सें भी ज्यादा होनी थी, वार्ड बॉय भी ज्यादा होने थे, साथ साथ डॉक्टर्स भी होने थे। सारे जब इजाफा होगा तो पेशेंट को संभाला। आप क्या समझते हैं
کہ واقعی یہ نہیں. اور سب سے اہم بات ہے ایم ایس جو ہے وہ ان ہاسپٹلوں کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, عملے کی کمی بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح کی مینجمنٹ ہے نا, اس طرح کی مینجمنٹ میں 10 گنا زیادہ عملہ بھی آ جائے گا تو یہی حال رہے گا, پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ پھر آپ سارا بوجھ ڈالیں نا, پھر ذمہ دار ایم ایس کو قرار دیں, وہی ہوتا ہے سارے ہاسپٹل کا سربراہ, اور مینج وہی کر رہا ہوتا ہے اور کروا رہا ہوتا ہے اور وہی ذمہ دار ہوتا ہے. بالکل 100% اسی کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت بھی کوئی بندہ چلا جائے, جا کے دیکھے آپ, وہ میڈیکل وارڈ میں چلا جائے گا. میڈیکل وارڈ میں نے جہاں تک محمد حنیف قمر صاحب دیکھا ہے کہ جب آپ میرٹ پہ بڑے لوگوں کی ایم ایس ہو, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوں, سرجن ہوں, جب ان کی میرٹ پہ تعیناتی نہ ہو, سیاسی ہوں, سفارشی تعیناتیاں ہوں, تو پھر ایسے ہی عمل ہوتا ہے. میں نے عام طور پہ ایم ایس کو صرف وزیر اعلیٰ کی دفتروں کے چکر لگاتے ہیں, ہیلتھ جو ہے ان کے دفتر ان کے اداروں میں جو ہے پی ایچ سی اور ایچ سی ایس, ان دفتروں میں چکر لگاتے ان کو دیکھا اور وہاں ان کو ایکٹیویٹیز میں دیکھا. اپنے ہاسپٹل میں تو وہ صبح کا ایک چکر لگا کے عمومی طور پہ وہ غائب ہو جاتے ہیں اور نظر ہی نہیں آتے. اور میٹنگوں میں اگر وہاں بھی دیکھیں تو میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ اس کے اثرات ہاسپٹل پہ دکھائی نہیں دیتے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ ایم ایس جو ہے بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہی مینجمنٹ کی ہے. وہ کوئی مریض تو چیک نہیں کرتا, اس نے کوئی میڈیکل سروس تو نہیں دینی ہوتی, اس نے تو مینجمنٹ سروس دینی ہے اور ہاسپٹل کو. اور جتنے بھی میں ہاسپٹل کے مسائل آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے مینجمنٹ کے ہیں. ان میں سے نہ کسی ڈاکٹر کا کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی ادویات کا مسئلہ ہے, نہ کوئی پیسے کا مسئلہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 10 لفٹیں لگی ہوئی ہیں ہاسپٹل میں اور اس میں 2 لفٹیں چل رہی ہیں, تو یہ اس پہ اگر آپ 50 بندے اور بھی اسپتال کو دے دیں گے تو وہ لفٹیں تو اسی وقت ہی چلیں گی نا جب وہ ٹھیک ہوں گی. اور آپ ان کا جو ریپیئر کا یا مینٹیننس کا بجٹ ہے اس کو صحیح معلوم میں اگر آپ لفٹ پہ ہی خرچ کریں گے, کہیں اور خرچ نہیں کریں گے. تو ہمارے وزیر صحت جو ہے, کیا ان کی آنکھیں بند ہیں؟ وہ کیا ان سے راؤنڈ لگاتے ہیں, کون سے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہیلتھ منسٹر یا وزیر اعلیٰ کا جب راؤنڈ کروایا جاتا ہے نا, تو یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان کو وہ فرنٹ فیس دکھایا جاتا ہے صاف ستھرے. اس وقت پہلے پتا ہوتا ہے ایم ایس کو کہ آج وزٹ ہونا ہے, وہ سارے ارینجمنٹ کر لیے جاتے ہیں, چادریں صاف ستھری, جہاں جہاں انہوں نے وزٹ کرنا ہے وہاں پہ لش پش ماحول دکھایا جاتا ہے اور سب کچھ اوکے کی رپورٹ کی جاتی ہے. تو یہ فلم شوٹنگ ہوتی ہے تو اس میں وزیر اعلیٰ آ کے اور ہیلتھ منسٹر آ کے جو وہاں پہ کھچائی کرتے ہیں اور کسی ایک کا تبادلہ بھی کر دیتے ہیں, کسی ایک کو سسپینڈ بھی کر دیتے ہیں, یہ ساری ڈرامے بازی ہے, کاسمیٹک اقدامات ہیں. اگر آپ سنسیئر ہیں, ہیلتھ منسٹر صاحب سنسیئر ہیں, تو بالکل وہ خود بیمار نہ ہوں, اللہ کرے ان کو صحت تندرستی ہی رہے, وہ ان کا وہ کوئی جاننے والا, کوئی عزیز, کوئی دوست, وہ ذرا بغیر کسی تعارف کے ہاسپٹل میں چلا جائے, وہ باہر بیٹھ جائیں اور پارکنگ سے شروع ہو جائیں. سب سے پہلے آپ نے جانا نا گاڑی میں, موٹر سائیکل پہ, جس چیز پہ بھی آپ جا رہے ہیں, تو پارکنگ پہ لکھ کے لگایا ہے کہ 30 روپے گاڑی کی پارکنگ ہے, لیکن وہ آپ سے 50 روپے لے گا. یہ پورا اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے, کسی سے چھپا نہیں, وہاں پہ لکھا ہے 30 روپے, لیکن وہ 50 روپے لے گا. وہاں سے شروع ہو جائیں گے, وزیر صاحب ادھر ہی رک جائیں اور آگے پیشنٹ چلا جائے, وہ تعارف نہ کروائے, ایمرجنسی میں جائے اور وہاں پہ اس کے ساتھ جو کچھ بیت رہی ہوگی وہ خود دیکھ لیں وہاں پہ بیٹھ کے, اور خود دیکھ لیں, ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کیا پرابلم ہے. اب اگر مجھے یہ بتائے کوئی دنیا کا سائنٹسٹ, یہ بتائے کہ ایمرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ ایمرجنسی چیز آیا ہے اور اس ایمرجنسی بلڈنگ میں لیب ہی نہیں ہے, لیبارٹری آپ دوسری بلڈنگ میں ہے. ہر چیز وہیں پہ جو آپ نے بتائی ہیں ساری چیزیں, ٹیسٹ سے وہاں آکسیجن سے لے کے اور ٹیسٹوں تک اور مکمل ادویات تک جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہونی چاہیے ایمرجنسی میں جہاں پہ. اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. یہ بلڈ پریشر, یہ شوگر, یہ سیچوریشن, یہ بخار, یہ ایک ہی اپریٹس لگتا ہے بیڈ پہ جو سارا کچھ اس پہ چیک ہو جاتا ہے.
सिर्फ एक ऑपरेटर, कोई लंबा चौड़ा इसके लिए काम नहीं है। ये जो इस ब्लड मुल्क आप में तो इस मुल्क में तो डोनेट हुई साहब, इस मुल्क में तो डोनेट हुई अस्पतालों को मशीनरी यहाँ पे लाई हुई बकायदा जो है इनके जो फंड की है, हेल्थ फंड की, वो लाई हुई मशीनरी सारी ज़ंग-ए-आलूदा पड़ी पड़ी हो जाती है और इस्तेमाल में नहीं आती है और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अदारे क्या कर रहे हैं सर? ये जो अदारे हैं PHC और ये जो HCES, ये जो अदारे बने हुए हैं जो ये देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किधर हैं और उन्हें क्यों नहीं कोई पूछता? ये शाहिद साहब प्राइम जिम्मेदारी, सबसे पहली जो जिम्मेदारी फिक्स होती है वो MS पे होती है। MS सुबह जब हॉस्पिटल के अंदर इंटर होता है मेन गेट से, उसे वो बोर्ड नहीं नजर आता 30 रुपए वाला कि ये 30 रुपए इसकी फीस है सरकारी तौर पे, और उसे भी सारी दुनिया से वो वहां पे तू तकरार हो रही होती है, झगड़े हो रहे होते हैं, वो बदमाशी कर रहे होते हैं बकायदा जो पार्किंग वाले हैं, और वो 50 रुपया दे रहे होते हैं। तो क्या MS को नजर नहीं आता? सब कुछ नजर आता है। इसका मतलब ये है कि वहां पे उनको खुद छुट्टी दी हुई है कि आपने ओवर चार्जिंग कर, सारा कुछ मेरी मदद से हो रहा है जनाब मोहम्मद हनीफ कमर साहब, सब कुछ मेरी मदद से हो रहा है। एक MS को लगाने के लिए या लगने के लिए वो जो पापड़ बेल के आता है, फिर उसके बाद वो जो सियासी भर्ती और सिफारशी भर्ती होती है, वो फिर आके जो वो अपने पूरे अखराजात करता है और रोज डेली की बुनियाद पर वो जो कमाई कर रहा है, वो ऐसे ही तो नहीं हो रही है। ये जिन चीजों की आपने निशानदेही की है, ये सारी उसके असाजात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन असल मसला अहमद हनीफ कमर साहब ये है कि इनको पूछेगा कौन और पूछना किसकी जिम्मेदारी है? MS को पूछना ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है कि ये इनको पूछेगा कौन। आपको शायद आपको भी तजर्बा हुआ हो, ये कुछ अर्सा पहले तक इसी जिनाह हॉस्पिटल के बाहर एक बैनर लगा होता था। ये कुछ साल 2 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ, और वहां पे उस बैनर पे लिखा होता था कि जर्नलिस्ट एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये लिखा होता था। आप तसव्वुर करें कि दुनिया के किसी हॉस्पिटल में किसी दहशतगर्द के इलाज पे भी पाबंदी नहीं है, उसकी एंट्री पे भी पाबंदी नहीं है। अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा कातिल भी है, वो भी आकर डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल के पास जाता है, तो डॉक्टर उसका भी इलाज करता है। लेकिन लाहौर के जिनाह अस्पताल के बाहर 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बैनर लगा हुआ था। कोई खुफिया बात नहीं कर रहा, पूरे शहर ने देखा है, आपकी भी शायद नजर से गुजरा हो। वहां पे लिखा होता था कि डॉग्स एंड जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जर्नलिस्ट जब अंदर जाता था तो वो निशानदेही करता था इन मसाइल की, वो बताता था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से जर्नलिस्टों के दाखिले पे पाबंदी लगा दी, उनके खिलाफ एहतजाज। मैं समझता हूँ कि सहाफियों ने भी ज्यादती की होगी, कहीं पे हो गया होगा, जरूरत से ज्यादा बात हो गई होगी, कहीं पे बियॉन्ड द लाइन बात चली गई होगी। लेकिन इस सब के बावजूद कौन सा अखलाकी कानून, कौन सा मुल्की कानून आपको ये हक देता है कि आप एक सरकारी बिल्डिंग जो कि मेरे और आपके पैसे से जो हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है, उस पे आप किसी मखसूस तबके के लिए उसके तज़हीक अमेज अल्फाज लिख के उसकी तजलील करके उसके दाखिले पे पाबंदी लगा दें? तो ये तो यहाँ पे है। इसलिए पूछने वाला कोई नहीं कि जो निशानदेही करता है सबसे पहले वही ज़ेरे अताब आता है, उसी को पकड़े। आप बजाय इसके कि आप मसला हल करें, आप इस वक्त भी चले जाए, मैं पूरे वसूख के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप मेडिकल वार्ड में चले जाएं, वहाँ वॉशरूम में लाइट तक नहीं है, वहाँ वॉशरूम की जो पानी वाली नलके हैं वो 24/7 चल रहे हैं, उसके बंद करने वाले वो कितने पैसों का लगता होगा? सिर्फ ये है कि वो ना आपने तो जनाब जब ये फैसिलिटी आम आदमी को नहीं मिलती तो वो बेचारे जो हीरो हमारे हैं जो काम कर रहे हैं बड़ी कलील तादाद में 36 घंटे, हाउस जॉब वाले हों या दूसरे डॉक्टर हों, और फिर उनको तनख्वाहें बड़ी कम दी जा रही हैं, और अब तो ये हालत हो गई है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है। एक डॉक्टर इतनी लियाकत के साथ, एक नर्स चाहे क्यों ना हो, दूसरा स्टाफ इतनी मेहनत करके वो इतने अच्छे नंबर लेके और फिर बड़ी मुश्किलों से इस मुकाम पर पहुंचते हैं, और उन्हें दिया क्या जाता है मुआवजा? उसे आम मजदूर की तरह मुआवजा मिल रहा है। आप बताइए, फिर उससे आप तवक्को रखते हैं
کہ وہ آپ کا علاج کریں گے. اس کے باوجود ان کی مہربانی ہے, میں کہتا ہوں وہ فرشتہ ہے کہ ہم لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور وہ کریں. لیکن کیا حکومت کو احساس نہیں ان باتوں کا کہ یہ عام لوگوں کو, اپنے اللہ تللوں کو تو اتنا نوازتے ہیں, اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب رحمت کا فرشتہ بن کر ہمارے لیے ہیں, ان کو معاوضہ بھی آپ پورا نہیں دیتے اور 36 گھنٹے کام لیتے ہیں. یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کو بہت کم جس پہ فوکس کیا گیا یا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. مثلا یہ دیکھیں کہ مجھے اگر وہاں پہ ٹیسٹ کرانے میں پرابلم ہے, دوائی لینے میں پرابلم ہے, وہاں پہ مجھے سینیٹری ورکر نہیں مل رہا, مجھے وہاں پہ بیڈ نہیں مل رہا, مجھے وہاں پہ اسٹریچر کا مسئلہ ہے, ویل چیئر کا مسئلہ ہے, تو یہ سارا جو غصہ ہے, جو ساری جو فرسٹریشن ہے, کس پہ نکلتی ہے؟ وہ ڈاکٹر پہ نکلتی ہے. عام آدمی اس سارے مسائل کا ذمہ دار ڈاکٹر کو سمجھ رہا ہے. اصل المیہ جبکہ ڈاکٹر سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں پیشنٹ کی. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جب وہ وہاں پہ آکسیجن آپریٹرس نہیں لگا ہوا, مریض کو آکسیجن کی ضرورت ہے, وہ نہیں مل رہی, تو وہ ڈاکٹر کے گلے پڑتا ہے, وہ ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. ڈاکٹر اچھا, اس کے باوجود وہ 36-40 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر پورے تحمل اور صبر کے ساتھ وہ پیشنٹ کے لواحقین کو بھی فیس کر رہے ہیں, پیشنٹ کی بھی وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور فوکس کیے ہوئے ہیں اپنے مریض کو. اصل جو مظلوم ہے سارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں, اور جس کو بغیر اس کے ذمہ داری کے, جو کہ نہ اس کا کام ہے نہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن مورد الزام اس کو ٹھہرا دیا گیا ہے, وہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کا کام صرف مریض کو چیک کرنا, اس کو ٹریٹمنٹ دینا اور اس کو فوکس کرنا ہے. نہ اس کا کام آپ کو بیڈ پرووائڈ کرنا ہے, نہ اس کا کام آپ کو ویل چیئر دینا ہے, نہ اس کا کام آپ کو ٹیسٹوں کی مشینیں وہ پرووائڈ کر کے دینا ہے, نہ اس کا کام آپ کو سینیٹری ورکر دینا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے کام جو کہ نہیں ملتے اور لوگ وہاں پہ اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں, آن لائن سسٹم کی وجہ سے ایک سے دوسری بلڈنگ میں چکر لگاتے ہیں. میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک مریض کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ اگر جناح ہاسپٹل میں داخل ہے تو اس کو ایک دن میں کم از کم 50 کلومیٹر سفر وہ ضرور طے کرتا ہوگا. اچھا, اس کی ذمہ داری آپ کیا کہتے ہیں حکومت پر بھی نہیں آتی ہے؟ اس کی حکومت پر بھی نہیں آتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ فنڈ دینے تک اور منصوبہ سازیوں تک جو ہے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے وہ کر رہی ہے, لیکن اس کے اثرات, عملی اثرات زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ عام آدمی تک پوری طرح نہیں پہنچ پا رہے ہیں. جب وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو حکومت کی کیا, ان کے ترجمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں؟ وہ بھی تو درست نہیں کر رہے ہیں, تو حکومت خود بھی تو اس میں انوالو ہے نا, اس کی ذمہ دار ہے. ایک ایم ایس کو جو ہے وہ نکالنے سے یا اس کو جو ہے ٹرمینیٹ کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہو جاتے ہیں؟ ہر ایک ہاسپٹل پہ, چاہے وہ بڑے شہر کا ہو یا چھوٹے شہر کا ہو, اس پر نظر ہونی چاہیے, اس کا معاملات کو دیکھنا چاہیے, اس کا احتساب ہونا چاہیے. جب یہ نہیں ہو رہا چیک اینڈ بیلنس, تو پھر تو یہی چیزیں ہوں گی جن کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ جب آپ کھڑے کھڑے کسی ایم ایس کو سیک کر دیتے ہیں یا اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دوسرا ایم ایس آ جاتا ہے, اور وہ دوسرا ایم ایس آ کے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کس وجہ سے سیک کیا گیا ہے, کس وجہ سے اس کو ہٹایا گیا ہے, تاکہ میں وہ چیزیں ٹھیک کر دوں اور وہ تاکہ دوبارہ یہ نوبت نہ آئے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کس نے ہٹایا تھا, اس کو وزیر نے ہٹایا تھا, سیکٹری نے ہٹایا تھا, وزیر اعلیٰ نے ہٹایا تھا, تو جس نے ہٹایا تھا وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے لگ گیا, تاکہ مجھے وہی تو میں نے آپ سے کہا کہ یہاں تعلقات سے سفارش سے بندے جو ہے میرٹ پہ نہیں لگ رہے. یہ تو اپنی پسند ناپسند سے یہ بڑی بڑی جب لگیں گے لوگ, اسی طرح جب منسٹری آپ کسی کو دے دیتے ہیں جو ان نون ہے, جو اس معاملے کو جانتا ہی نہیں ہے, اور وہ بیوروکریسی کے پھر ہاتھے چڑھتا ہے, اور بیوروکریسی اس منسٹر کو اسی طرح استعمال کرتی ہے جیسے کہ وہ چاہتی ہے. یہ ایک ایسا مافیا ہے ہیلتھ میں جس کو ہم نشاندہی کب سے کر رہے ہیں, اور آپ بھی اسی طرح بہت سے پروگراموں میں نشاندہی کر چکے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نشاندہی پہ کوئی جو ہے وہ اس کا نوٹس بھی لے اور یہ ہمیں ہوتا ہوا پھر دکھائی بھی دے. مسئلہ یہ ہوگا کہ آج کل زبان اور قلم کی جو ہے وہ تاثیر ہی ختم ہوتی جا رہی ہے,
اور جہاں دیکھیں بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے. کہ سارے ہیلتھ کیئر سسٹم کا ایک جو بڑا امپورٹنٹ جو پہلو ہے جس کی طرف ابھی تک ہم نے بات نہیں کی وہ ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز. آپ دیکھیں کہ جب میں ایک عام آدمی کے طور پہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جاتا ہوں وہاں پہ مجھے ادویات بھی فری ملتی ہیں, ٹیسٹ بھی فری ہوتے ہیں, بہترین پروفیشنل ڈاکٹرز جو ہیں ان کی سروسز مجھے مفت میں دستیاب ہوتی ہیں, تو میں کیوں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاؤں گا؟ میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں صرف اسی صورت جاؤں گا جب مجھے وہاں پہ مینجمنٹ ذلیل کرے گی. جب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مجھے بیڈ نہیں ملے گا, وہاں پہ مجھے یہ بنیادی ٹیسٹوں کے لیے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ایک دن میں مجھے 50 کلومیٹر سفر پیدل کرنا پڑے گا, ایک سے دوسری بلڈنگ میں مجھے بلا وجہ چکر لگوائے جائیں گے, وہاں پہ مجھے یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں دستیاب نہیں ہوں گی, صفائی نہیں ہوگی, مجھے وہاں پہ دوسرے چوتھے فلور پہ جانے کے لیے لفٹ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوگی, مجھے اپنے پیشنٹ کو خود لے کے اس کے اسٹریچر کو گھسیٹ کے چوتھے فلور پہ لے جانا پڑے گا, مجھے وہاں پہ سینیٹری سٹاف نہیں ملے گا, وہاں پہ واش روم گندے ہوں گے, وہاں پہ یہ ساری مینجمنٹ کے مسائل ہوں گے. پھر میں سوچوں گا کہ یہاں پہ تو میری دال نہیں گلتی, اس لیے اب میں جیسے تیسے بھی ممکن ہے میں پرائیویٹ علاج. اچھا, اس کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو جب گزشتہ دور میں یہ کیا گیا تھا کہ چاہے آپ جہاں بھی چلے جائیں, چاہے آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں یا گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جائیں, آپ کو برابر جو ہے وہ ہر جگہ فری جو ہے وہ آپ کو علاج کی سہولت ملے گی آپ کے صحت کارڈ پہ, اور جو اب منتقل ہو گیا اس پہ, تو کیوں نہیں اسی طرح اس سسٹم کو کیوں ختم, ایک تسلسل کیوں نہیں رکھا جاتا, جس کا جی چاہے جہاں مرضی چلا جائے, اگر وہ یہاں پہ زیادہ رش ہے, معاملے کی کمی ہے اور یہ فیسلٹی اسے وہاں ایک اچھے ہاسپٹل میں مل رہی ہے, پرائیویٹ ہی کیوں نہ ہو چلیں, تو وہاں اسے وہ سہولت ایک معقول جو ہے وہ مل جانی چاہیے. کیا یہ غلط تھا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے بات کا, لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلز کا بھی میرا جو تجربہ رہا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل سے کہیں زیادہ بہتر فیکلٹی آپ کے پاس گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں ہے. ٹھیک, پرائیویٹ ہاسپٹل بھی مہنگے داموں جو آپ کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, وہاں کے آپ نرسنگ سٹاف کو دیکھ لیں, نہ ان کا کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے, سستا سٹاف انہوں نے رکھا ہوتا ہے, نہ ان کی اتنی کوالیفیکیشن ہوتی ہے جتنی ایک گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ہوتی ہے. ایون کہ جو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بڑی مہنگی مہنگی فیسیں لے کر آپ کو چیک کرتے ہیں, وہ فیسیں آپ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں یا وقتی طور پہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ادا کر رہے ہیں, پیسے تو ان کو جا رہے ہیں نا. لیکن جو آپ کے ہاں گورنمنٹ سیکٹر کی فیکلٹی ہے, جو گورنمنٹ سیکٹر کے ڈاکٹر ہیں, ان کا کوئی متبادل نہیں ہے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے پاس, ان جیسے ڈاکٹر ہی نہیں ہے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل. پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی تو وہاں کے ہی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ جہاں پہ جاب کر رہے ہیں, چاہے پارٹ ٹائم کر رہے ہیں چاہے ویسے کر رہے ہیں, کر تو رہے ہیں وہی ہیں, اسی لیے تو پریفر کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا, ایک تو وہ آپ نے بتا دیا کہ وہاں وہ فیسلٹی نہیں ملتی, دوسرا ان کو اچھے ڈاکٹرز بھی ملتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, جس کی وجہ سے وہ وہاں دیکھیں نا, کوئی بھی امیر آدمی آپ دیکھیے, صرف گورنمنٹ ملازم جسے فیسلٹی زیادہ مل رہی ہے وہ جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, ادروائز تو یہ سارے کے سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں. کیوں کہ وہاں جو یہاں کے سیاست کا حصہ نہ بن سکے ڈاکٹرز, وہ وہاں پہ جو ہیں وہ جابز کر رہے ہیں, اب وہ وہاں کرتے ہیں. آپ اس اگر دیکھیں ایک یہ بھی پہلو کہ اگر وہاں پہ اس چیز کو برقرار رکھا جاتا اور ذاتی سیاسی مفاد کے لیے صرف گورنمنٹ ہاسپٹل کے لیے وہ سہولت نہ دی جاتی, اور سارے جہاں کوئی پیشنٹ جانا چاہے چلا جائے, اس کو اصل یہ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو صحت کی سہولت, تعلیم کی سہولت, تحفظ کی سہولت اسے ملنی چاہیے, جو کہ حکومت کی ذمہ وہ دے نہیں پا رہی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی آپ کو اگر اچھے ڈاکٹر بھی ملتے ہیں, سارا کچھ ملتا ہے, تو وہاں پہ بھی جو اصل کمائی ہے وہ مینجمنٹ کر رہی ہے, وہ ہاسپٹل کا مالک کر رہا ہے, وہ ڈاکٹر پیسے نہیں کما رہا. وہاں پہ
वहां पे भी आपको जितने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं सहूलत मिले ना वो सर्विस मोहम्मद अनीफ चार्जेस कमर होते हैं। साहब, मरीज को तो हमारे यहाँ पे सारा हॉस्पिटल वही है, उनमें अपग्रेडेशन करके उनके हॉल तो हमने मुख्तलिफ बिल्डिंग तो बना दी हैं, लेकिन वहां पे ना अमला है, ना फैसिलिटी है जैसे, और ना ही पेशेंट जलील हो रहा है। आप यहाँ तो फिर हॉस्पिटल हजार बेड वाले 500 वाले ज्यादा बनाए, जितनी यहाँ पे कैपेसिटी है वो नहीं बनाई जा रही, उन्हीं को पॉलिश किया जा रहा है, सूखी पाउडर लगाया जा रहा है। इसका एक बिल्कुल सिंगल वन लाइनर सोल्यूशन है, वन लाइनर सोल्यूशन अगर कोई करना चाहे तो। जी जी। ना करना चाहे तो उसके लिए 700 जवाब हैं, करना चाहे तो सिर्फ एक जवाब भी नहीं है उसके लिए। वो ये है कि आप जिस बंदे को हॉस्पिटल का एमएस मुकर्रर कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको टारगेट देंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपसे ना हम दवाइयों का पूछेंगे, ना आपसे हम टेस्टों का पूछेंगे, ना आपसे बजट का पूछेंगे, हम सिर्फ आपसे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का पूछेंगे। और अगर आपकी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट किसी भी हवाले से किसी भी टॉप के प्राइवेट अस्पताल से कम हुई तो आप फारिग कर दिए जाएंगे। अगर तो आप ये टारगेट लेते हैं तो आइए सत बिस्मिल्लाह आपको एमएस लगाते हैं और उसके आप मुकर्रर करेंगे पैरामीटर्स। तो बात तो अनीफ कमर साहब वही आ गई ना कि 2 चीजें होने की जरूरत है, एक तो मेरिट पे तैनाती हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्पेशलिस्ट हो, चाहे अमला हो, और दूसरा ये कि जब आप बजट देते हैं, जब जिसको आप जिम्मेदारी देती हैं उसका चेक एंड बैलेंस हो। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा, कोई भी अदारा, कोई भी जिम्मेदार फाल नहीं, ना ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, दुरुस्त वन लाइनर यही बात है कि हॉस्पिटल का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, एमएस है, आप उसको अथोराइज तो ऑलरेडी वो है, जरूरत से ज्यादा अथोराइज है, लेकिन अकाउंटेबल नहीं है। जब तक आप उसको अकाउंटेबल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो मर्जी कर लें, हॉस्पिटल का निजाम दुरुस्त नहीं हो सकता। तो आप ये कहते हैं ये जिम्मेदारी हेल्थ सबसे ज्यादा जो है वो हेल्थ मिनिस्टर की है ना, कि वो इनको अकाउंटेबल बनाए, या इसका ही कोई जो है ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसके जरिए वो अकाउंटेबल हो और वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके फिर अदा कर सकें। आप समझते हैं कि क्या हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं या वजीर आला इस बात का नोटिस लेंगी, और क्या वाकई हेल्थ सिस्टम में कोई बेहतरी आ सकेगी इन फ्यूचर? अकाउंटेबल ठहराने का एक मकसद यहाँ पे ये लिया जाता है कि जी उसने को साल लगाया, साल 2 साल लगाने के बाद वो जी उसको बरतरफ कर दिया या उसको ट्रांसफर कर दिया, ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसने करोड़ों रुपया कमा लिया, करप्शन कर ली, मिसमैनेजमेंट की दास्ताने रकम कर दी, लोगों को जलीलो फार कर दिया, और उसके बाद आपने सजा उसको दी कि उसकी जगह पे किसी और को बिठा दिया उसी तरह के बंदे को। ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर तो आप उसको अकाउंटेबल ठहराएं, उसको टारगेट बेस्ड जॉब दें और उसके हर हफ्ते हर महीने उसके टारगेट जितना उसको दिया गया है वो उसका टारगेट चेक किया जाए। ये सेक्रेटरी हेल्थ की जिम्मेदारी है, ये मिनिस्टर हेल्थ की जिम्मेदारी है, और इसके बाद ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की जिम्मेदारी है कि वो ये पंजाब के ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, कितने का हॉस्पिटल्स हैं, अगर इनको महकमे के वजीर और सेक्रेटरी अगर इन बड़े हॉस्पिटल्स को ठीक नहीं कर सकते तो नीचे लेवल के अस्पतालों का क्या हाल होगा। ये तो लाहौर में सेंटर में ये हाल है जो मैं बता रहा हूँ। छोटे शहरों में कौन पूछने वाला है, वहां DHQ है, THQ है, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे। जी मोहम्मद हनीफ कमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि मोहम्मद हनीफ कमर साहब ने कहा है कि दावे जो है हर दौरे हुकूमत में किए जाते हैं, और हर हुकूमत में वो दावे जो हैं वो आमतौर पर देखे गए हैं कि पूरे होते हुए दिखाई नहीं देती हैं। इसके बावजूद फिर वही बात आती है कि दावों पे दावे किए जाते हैं, ऐलानात पे ऐलानात किए जाते हैं, नारों पे नारे दिए जाते हैं, तशहीर पे तशहीर की जाती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जब तक आप एक ऐसी अहम ज़रूरत जो हर हुकूमत का सबसे अहम जिम्मेदारी है कि वो कम से कम हर शख्स को जो है वो सेहत की सहूलत, तालीम की सहूलत दे सके, अगर वो भी नहीं दे पाती, इसके बाद भी वो बड़ी बेशर्मी से अगर कोई आके दावा करता है कि हमारी ये रेड लाइन है और हम जो है
آئی ہی اسی لیے ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکے، عوام کے اپنے حقوق جو ہیں وہ پورے کر سکیں، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ کوتاہی کیا ہوگی؟ لہذا امید کی جاتی ہے کہ کم سے کم جب آپ کوئی منصوبہ سازی کرتے ہیں، جب آپ کوئی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی جو ہے وہ توقع ضرور کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے وہ جو منصوبے ہیں وہ کارگر بھی ہو رہے ہیں اور عوام تک وہ جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ مثبت طور پر عوام کے اوپر نظر بھی آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان۔